بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ضمیر طالب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ضمیر نیوز۔ اس وقت پاکستان میں یہ بحث بہت زوروں پر ہے کہ کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، غدار نہیں کہنا چاہیے کسی بھی ایسے شخص کو جو غدار نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو غدار ہے اسے بھی غدار نہیں کہنا چاہیے؟ اور اگر اسے بھی نہیں کہنا چاہیے تو پھر ہماری لغت میں، ہماری ڈکشنری میں جو نیا لفظ، پھر آپ دوست وہ بھی بتا دیں کہ انہیں کیا کہنا چاہیے۔ میری مراد نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کی طرف ہے جس میں انہوں نے پاکستان نے کروز میزائل کیسے بنائے، جسے غوری کا نام دیا گیا ہے پاکستان میں، یہ کیسے بنائے گئے، اس کی تفصیل جو انہوں نے بیان کی ہے کہ امریکہ نے جو افغانستان میں مارے اور ایک بلوچستان میں گرا اور ہم نے اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کو کاپی کر لیا۔ میرا سوال ان تمام دوستوں سے یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے اس بیان کا اس سیاسی تحریک کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انہوں نے جو اپنا بیانیہ اختیار کیا ہے کہ پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی فوج غیر ضروری طور پر پاکستان کی سیاست میں ملوث ہوتی ہے، ان کے اس بیان کے ساتھ تو میرا خیال ہے پوری قوم کھڑی ہو سکتی تھی، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ فوج کے اندر بھی انہیں بے شمار جرنیلز تک ایسے مل جائیں گے جو ان کے اس بیان کو سپورٹ کریں گے کہ ملٹری کی سیاست میں مداخلت غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس کے کئی اسباب ہیں اور ان اسباب میں بہت سارے اسباب خود سیاستدانوں کے پیدا کردہ ہیں، اس کے باوجود میں فوج کی سیاست میں مداخلت کو درست نہیں سمجھتا۔ لیکن میرا سوال پھر یہی ہے کہ ان کا یہ جو دوسرا بیان ہے کہ ہم نے میزائل اس طرف، یہ تو ایک سیاست کا معاملہ تھا، اس کا ان کی سیاست سے تو قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایون نون لیگ کی بہتری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی اپنی سیاسی تحریک سے بہتری کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اس بیان کو کیوں داغ دیا؟ اور میری ان تمام دانشوروں سے یہ گزارش ہے کہ اگر وہ اس بیان کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے تو پھر انہیں غدار کہنے دیا جائے، یا پھر کوئی اور لفظ جو اس قسم کے کسی شخص کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا اردو لغت میں جو نیا کو اضافہ کیا گیا ہے مجھے وہ بھی بتا دیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بھارت کا وہ پائلٹ جو پاکستان کے ہتھے لگ گیا، اس کا جہاز تباہ ہونے کے بعد، صرف ایک دن کے لیے پاکستان میں رہا، صرف ایک دن کے لیے پاکستان میں رہا، وہ بھی یوں کہ اس کا جہاز گرا اور اس نے وہ ایجیکولیشن کر کے وہ بچ گیا، لیکن پاکستانی کے ہتھے چڑھ گیا اور پاکستان کے عوام اس کو مار پیٹ رہے تھے، تو فوج نے جا کے اس کو بچایا، اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا، اس کو طبی امداد مہیا کی، اس کو کھانا چائے وغیرہ دی، ایک دن کے لیے رہا اور اگلے دن اسے خیر سگالی کے طور پر بھارت کے حوالے کر دیا گیا، یعنی پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس نے اسے کسی بھی انٹیروگیشن سیل میں نہیں لے کے گئے۔ اس کے باوجود یہ بات آن دی ریکارڈز ہیں کہ جو انفارمیشن اس پائلٹ کے پاس تھیں، یعنی کون سا اسلحہ ان کا، کون سا میزائل، کون سا ٹینک، کون سا جہاز، کون سی توپ کہاں پر کھڑی ہے، جو انفارمیشن ابھینندن کے پاس تھیں، انہوں نے ان تمام چیزوں کی جگہ بدل دی بھارت والوں نے، یعنی کہ پتہ نہیں اس ایک رات میں وہ دشمن ملک کو یعنی پاکستان کو وہ کیا کیا انفارمیشنز، کیا معلومات دے کر آ گیا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو آن دی ریکارڈ میڈیا پر آ کر یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے کون سا میزائل کیسے بنایا،
میرے خدشات اس سے کہیں اور آگے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ میڈیا سے ہٹ کر پس پردہ اسرائیل اور بھارت کو اور امریکہ کو ذرا سی اس تھپکی کے بعد کہ ہم آپ کو دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بنوا دیں گے، اس تھپکی کے عوض وہ انہیں کیا کیا انفارمیشن نہیں دے رہے ہوں گے، جبکہ وہ پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ان کے پاس پاکستان کی حساس ترین معلومات ہیں، یعنی کہ کون سا میزائل کہاں ہے، ہمارے ایٹمی اثاثہ جات کہاں پر ہیں، اور کون کون سے ایٹمی میزائل اور ایٹمی اثاثہ جات کس پوزیشن میں ہیں، اور کون سا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں ہم خدا نخواستہ اگر پاکستان پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب کتنی دیر میں دیا جا سکتا ہے، کہاں ہم چند گھنٹوں میں دے سکتے ہیں، کہاں ہم 2-4 دنوں میں دے سکتے ہیں، کہاں ہم چند منٹوں میں دے سکتے ہیں، یہ تمام حساس معلومات تو ان کے پاس موجود ہیں۔ یعنی اگر بھارت اور اسرائیل پاکستان اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو یہ معلومات جو انتہائی قیمتی اور حساس اور خطرناک معلومات ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کو پتہ ہے، اور یہ ساری اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ یہ خطرناک ترین اور نازک ترین معلومات وہ دشمن ملک کو نہیں دے رہے ہوں گے، دشمن ملکوں کو نہیں دے رہے ہوں گے۔ لہذا میری ان تمام لوگوں سے، ان تمام دانشوروں سے یہ گزارش ہے کہ جو اب بھی بزد ہیں کہ نواز شریف کو غدار نہیں کہنا چاہیے، ان سے صرف یہ گزارش ہے کہ ان کی اس حرکت، اس بیان کو ان کے کسی سیاسی کیریئر کے ساتھ، ان کے سیاسی بہتری کے ساتھ، یا تحریک انصاف کے ساتھ دشمنی کے ساتھ کسی طور پر بھی اگر ان کا یہ بیان تحریک انصاف کے خلاف جاتا ہو تو تب بھی اس کا کوئی جواز بنتا ہو۔ یہ تو سیدھا سیدھا پاکستان کی ریاست کے خلاف بیان ہے، اور اس بیان کے بعد بھی اگر انہیں غدار نہیں کہا جائے گا تو پھر کیا کہا جائے گا؟